کہ آگے زکریا صاحب کوئی آسمان سے اتر آئے وہ جو بھی کہتے ہیں جو بھی میرے 100% مطالبات ہوں تو میرے منظور ہوں. کیوں بھائی کس وجہ سے تمہاری منظور ہو؟ تو یہ بات نہیں مانی کہ کوئی شخص کہے کہ میرا میں ہی لازمی منظور ہوں. یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ کسی نے جیت جانا ہے یا کسی نے ہار جانا ہے. میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں بلکہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی پوری مرمت کرنے کی. تو میں مقتدیوں کے ساتھ اس مسجد میں کھڑا ہوں گا، اس عدالت میں بھی کھڑا ہوں گا، اس تھانے میں بھی کھڑا ہوں گا. میں اپنا کردار ادا کروں گا. لیکن دونوں فریقوں کو اس بات کا پابند کرنا پڑے گا کہ یہ جو کمیٹی ہوگی یہ صاحب اختیار ہوگی. میں کسی کو مسجد اور مدرسے پر قبضہ نہیں کرنے دوں. ہمارے جو بنا کوئی نہیں کوئی ایم پی اے اور بڑی کوئی پارٹی نہیں. اللہ کے گھروں کے اوپر آپس میں جھگڑتے ہیں. جب میں ان کی ذات پر بات کروں گا تو انہیں منہ چھپانے کے ٹیکسلا میں جب گزریں گے تو گاڑی منہ کے اوپر رومال رکھ کے گزریں گے. ہم ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں، ان کے آگے بھی چلتے ہیں، ڈنڈے بھی اٹھاتے ہیں. سب تو پہلا آپ یہ چلے جڑا ایم ایل اے بھی اس کا بننا ہے، جڑا ایم پی اے بھی اس کا بننا ہے. ان کا وہ عثمان جو اس کا گن مین ہے اس کا جو جس کی وجہ سے اس نے سارے 6 نکاتی پروگرام میں پانی پھیر دیا، وہ اٹھ کے جرگے سے بھاگ گیا. لیکن علماء اپنا احترام ہم سے کروائیں نا، یہ افسوس کے ساتھ کہنا ہے. اور اس محلے والی مسجد میں مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب یہ اس کا نظام سنبھالے. اپنی زبان کو لگام دیں. ہم آج بھی بانٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کھو بیٹھتے ہیں، آپ عزت کے ساتھ اپنا بوری بستر بنے اور گول ہو جائیں یہاں سے. مظاہرہ کے کروڑوں روپے ہڑپ کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اہل محلہ نے ایک کھلی فضا کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ وہ شرائط منظور کی ہیں. مسجد اور مدرسہ میں جماعت اور مسلک کے نام ہونا چاہیے، کسی فرد جماعت کے نام نہیں. ایسا کردار ادا کیا محلے کے اندر، 3 گروپ آپ نے بنا دیے، محلہ تقسیم کر دیا، مسجدہ تقسیم کر دیے. وہ 5 کا ٹولہ وہ فساد پھر ارض بناتا ہے. انہوں نے جذبات کا اظہار کیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم ڈنڈا سوکھا اٹھائیں گے. جو پیچھے سے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہو اہل محلہ اور اہل مسجد والوں کے معاملات گڑبڑ کروا رہے ہیں. تحصیل ٹیکسلا میں کہ جاؤ جہاں مظاہرے کے لوگوں کے پیسے ہوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے کیس دوبارہ ری اوپن کراؤں گا. نمازی آگے پیچھے تیار رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کی امامت کیسے قبول ہوگی؟ میں نے دونوں پارٹیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر میں نے کہا میری کوئی رائے نہیں ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آج کل ایک نیا رواج نکل پڑا ہے، یہ مسجدوں پر قبضے کرنے والا. قاری زکریا نے ایسی زبان استعمال کی جرگہ کے اندر جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کے لیے مجھے کہیں بھی جانا پڑا تو میں جاؤں. بیٹھتے سارے ایس پی کے دفتر میں امن کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بات بار بھی ہو جائے گی. میں بار مولانا زکریا کی طرف سے ضد اور ڈرمی کا مظاہرہ کیا. مسجد صرف محلے کے لوگوں کی ہوتی ہے، محلے کے لوگوں نے اس کا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے. صرف اور صرف میں ہی لازمی ملزم ہوں. تاحیات ہم ہی، صدارت بھی ہماری، سیکرٹری جنرل شپ بھی ہماری، امامت بھی ہماری. گناہگار دونوں ہوئے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم نہیں ہوئے یا وہ نہیں ہوئے، ہم اللہ کے دونوں مجرم ہیں. اہل محلہ اور شراف برادری جو اکثریت میں ہے اس محلے میں، وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بار بار اپنا مقدر زکریا صاحب تبدیل کرتے ہیں. بار میرے اوپر بھی الزام تراشی کی گئی، میرے کردار پر بھی شک کیا گیا. کیا ہوا تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ راجہ شیراز صاحب بھی وہاں موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اور پہلی صف پر ہم کھڑے تھے. جس دوران یہ جھگڑے کی فضا پیدا ہوئی، ہم نے نماز ختم نہیں کی اور مولانا ہادی صاحب نے دروازے بند کرنے شروع کر دیے، اور آخر پہ 8-10 بندے طالب علم سامنے آگے بیٹھ کے ہم پہلی صف پر نماز پڑھ رہے تھے. اسی دوران حاجی جاوید صاحب نے کہا ہے کہ جو معاہدہ ہے آپ کا ہمارے ساتھ، آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا، ہمیں نماز پڑھنے دیں. لیکن انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جا کے نماز آپ گھر میں پڑھ لیں. میں آپ پہ انصاف کا فیصلہ چھوڑتا ہوں اہل محلے والوں سے، اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی دل سے ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں، ان کے آگے بھی چلتے ہیں، ڈنڈے بھی اٹھاتے ہیں.
ہر کام ان کے پیچھے کرتے ہیں اور لب بیک بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے اگر ایک مولانا صاحب بقایا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن وہ علماء اکرام جو پیچھے سے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اہل محلہ اور اہل مسجد والوں کے معاملات گڑبڑ کروا رہے ہیں، میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں یہ زکریا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، زکریا صاحب آپ ہی ہمیں کوئی ایسا فتویٰ دے رہے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑے علماء بن گئے ہیں. میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آپ ایک محلے والے میں ایک اعتماد میں نہیں لے سکتے، آپ ایک متدی کو اعتماد میں نہیں لے سکتے تو اعتماد آپ کھو بیٹھتے ہیں، آپ عزت کے ساتھ اپنا بوری بستر بنے اور گول ہو جائیں یہاں سے. دوسری بات، ہم مولانا عبدالغفور صاحب کی بات کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہر بندہ ان کی قدر کرتا ہے، ہم بھی ان کے طالب علم تھے، سب ملے والے ٹیکسلا شہر ان کی قدر کرتا ہے. لیکن مولانا زکریا صاحب میں آپ سے یہ ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے 50 سال انہوں نے یہاں گزارے، کسی نے انگلی بھی ان پر اوپر کبھی اٹھائی، لیکن آپ نے 2 سال ان کی فوتگی کے بعد ایسا کردار ادا کیا محلے کے اندر، 3 گروپ آپ نے بنا دیے، محلہ تقسیم کر دیا، مسجدہ تقسیم کر دیے. جہاں جائیں میں ان علماء اکرام کو کبھی بھی ان سے یہ مشاورت کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل محلہ والے ہیں، میں ان سے یہ اور علماء اکرام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں حاجی ابرار صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ محلے والوں نے مولانا صاحب سے ساتھ زیادتی کر دی ہے. ہم کوئی کسی کی زیادتی نہیں کرتے ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، دکاندار لوگ ہیں. ہماری جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں ہمیشہ سے اہل محلہ سے ہوتی ہیں. جب نمازی آگے پیچھے تیار رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کی امامت کیسے قبول ہوگی؟ ہو سکتی ہے جی؟ اگر یہ مجھے بتائیں یہاں جہاں جمع ہوئے ہیں کس کے لیے ہوئے ہیں؟ اسی کے لیے ہوئے ہیں. یہ جو تنازع کھڑا کیا ہوا ہے زکری صاحب نے، اس سے پہلے تو کوئی تنازع نہیں تھا، ہر بندہ مولانا ہادی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مولانا غفور صاحب کی نماز پیچھے پڑھتا تھا. کیا کہ زکریا صاحب کوئی آسمان سے اتر آئے ہیں؟ وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی میرے 100% مطالبات ہوں تو میرے منظور ہوں. کیوں بھائی؟ کس وجہ سے تمہارے منظور ہو؟ یہ علماء کا کام نہیں ہے. جب مسجد میں آ جائے تو کہتا ہے میں نے اس کی ایک مطلب دوسری بات ہے کہ عبدالشکور صاحب کی اور مولانا شبیر مفتی صاحب کی جو میں نے تقریر سنی ہے اس میں انتہائی دکھ ہوا ہے. ایسے الفاظ ادا کرنی چاہیے اہل محلہ کے خلاف. یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے، وہ ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یا تمہارا ساتھ کون دے گا؟ محلے والے دیں گے ساتھ آپ کا. جب اگر آپ مسجد میں امامت کرا رہے ہیں تو یہ ایک محلے کی اہمیت ہے، محلے کی اپروچ ہے، محلے کی طاقت کے ساتھ ہمارے علماء اکرام ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن بات یاد رکھ لیں، اگر محلے والے آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ کوئی امامت کا حق نہیں رکھتے. مہربانی کر کے میں دوسری بات جو الزام انہوں نے ہماری شفا بلادری پہ لگایا ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، بلکہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی پوری مرمت کرنے کی. میں اللہ کو حاضر ناظر اٹھا کر کہتا ہوں، یہ جو مولانا عبدالشکور صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے قرآن مجید کی بھی ادبی کی، مسجد کی بھی ادبی کی. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، شیراز صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ قرآن پاک اٹھا کے لے کے آئے تھے میں نے آرام سے اٹھایا اور ان بندوں کو میں نے کہا ان کو اندر جا کے رکھ دے، کوئی معاملہ نہیں ہوا. جب وہ بیٹھ کے حاجی جاوید صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ان کا وہ عثمان جو اس کا گن مین ہے اس کا جو جس کی وجہ سے اس نے سارے 6 نکاتی قرآن میں پانی پھیر دیا، اٹھ کے جرگے سے بھاگ گیا. بھائی جب سچ بات آتی ہے تو بھاگتے کیوں ہو؟ مجھے پوچھو. عثمان نے جب ایک لڑکے کے گلے میں ہاتھ رکھا، اس کی قمیض پکڑی تو پھر کیا خیال ہے؟ تائی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ہم آگے سے جواب نہیں دے سکتے، گناہگار دونوں ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم نہیں ہوئے یا وہ نہیں ہوئے، ہم اللہ کے دونوں مجرم ہیں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن میں زکریا صاحب سے، اہل محلہ سے، ٹیکسلا شہر سے یہ ضرور گزارش کروں گا اگر ہو سکے تو
اس محلے میں ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس محلے کے جتنے ہیں ان کا شناختی کارڈ لیا جائے، جو اس مسجد کے نمازی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں اور ووٹنگ کرائی جائے. اس میں کوئی کسی کا گلہ شکوہ نہیں ہوگا، نہ کسی علماء کا ہوگا، نہ کسی محلے والے کا ہوگا، نہ کسی شہری کا ہوگا. بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں ہماری کال پر. میں نے اپنی صفائی پیش کی ہے، ہم نے کوئی بھی ادبی نہیں کی قرآن مجید کی. جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ثبوت ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو بات کریں. کیوں بنوائی، کیا ضرورت پیش آئی اہل محلہ کو؟ کیونکہ یہ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی 1990 غالباً اس کے لگ بھگ، تو اس وقت اس مسجد کو تعمیر کرنے میں سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کا زیادہ ہاتھ تھا. ہماری سرکار فیملی کے حاجی جاوید صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مل کر چندہ کیا. اہل محلہ میں ملک اکرم صاحب تھے اور یہ لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا. تقریباً اس وقت آج سے 30 سال پہلے لگ بھگ یہ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ اس کی مالیت اس پہ خرچ ہوئی ہے. اور وہ کس نے کی ہے، لوگوں نے کس پہ اعتماد کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہر کے لوگ ہیں، شہر کی مسجد ہے، کتنے لوگ اس وقت مسجد کی تعمیر میں آئے، انہوں نے حصہ لیا اور مسجد والوں کے ساتھ کتنا تعاون کیا وہ بتائیں. کیونکہ سب کہتے ہیں ہم شہر کی مسجد ہے، یہ تو پورے علاقے کی مسجد ہے، پورے شہر کی نہیں، پورے دیہاتوں کی مسجد ہے. پرانے لوگ جب ادھر آتے تھے تو وہ جمعہ ادھر پڑھتے تھے. شاہ فیصل مسجد جو اسلام آباد میں بنی ہے وہ تو پورے ملک کی مسجد ہے. ہر آدمی اٹھ کے چلا جائے، وہاں اپنی کمیٹی بنا لے گی، یہ سب کی مسجد ہے. مسجد صرف محلے کے لوگوں کی ہوتی ہے، محلے کے لوگوں نے اس کا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، بہت ساری باتیں ہیں. یہ مسئلہ جب یہ پیدا ہوا تو قاضی صاحب سے رابطہ کیا گیا، تو وہ جب ہم نے سامنے ہوئے تو بات اختلاف تک جا پہنچ اور انہوں نے بہت سارے ایسے مسائل پیدا کیے جن کی وجہ سے ملے نے انکار کیا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں اس جمعے میں موجود تھا جس جمعہ میں مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے بعد اٹھ کے آئے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے ملا کو کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک مولانا قاری محمد زکریا اور دوسرے بیٹے مولانا مفتی عبدالعادی. میں نے ایک بیٹے کو اعلیٰ والے قبرستان میں جو مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، قاری زکریا صاحب کو وہاں شفٹ کر دیا ہے، وہ اس کا نظام سنبھالیں گے. اور اس محلے والی مسجد میں مولانا مفتی عبدالعادی صاحب یہ اس کا نظام سنبھالیں گے. اہل محلہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. استاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد استاد جی کے جانے کے بعد بھی 7-8 سال کا عرصہ گزرا. اہل محلہ نے کبھی کسی معاملے پہ کوئی نقطہ نہیں اٹھایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مسجد میں کوئی آدمی آتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، درس دیتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اہل محلہ نے کبھی بھی کسی بات پر ان سے کبھی اعتراض نہیں کیا. حالانکہ ان کے ہر سال سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، اس پہ بھی کبھی محلے نے عمل دخل نہیں دیا. اس طرح کے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں ابھی اپنے اور دوست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی اپنی معروضات جو ہیں وہ پیش کریں. نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. واقعات بہت سارے ہیں، اگر میں یہ بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت تنگ ہے. سارے حضرات اہل علم ہیں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں الحمدللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں اور آج تک پیش آتے جا رہے ہیں. اور گھروں میں، خاندانوں میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاملے کو بڑھانے کی بجائے سلجھاتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں. اور قرآن مجید نے یہ جو حکم ہمیں دیا ہے صلح کا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ صلح کے اندر خیر. اور یہاں تقریباً جتنے بھی سیاسی حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ان کو جرگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. اگر 10 سال بھی لڑائیاں چلتی رہیں تو آخر معاملات صلح پہ ہی حل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تک اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہم رات دونوں فریقوں میں سے کسی کے فریق بن کے نہیں آئے. مجلس علماء کا میں مختصر صاحب سے تعارف کروا دوں کہ تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں. ہم تقریباً شہر کے تحصیل ٹیکسلا کے
300 سے زائد علماء کی ایک یونین ہے اور ہمارا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے. ہر مہینے 250 200 سوا 200 علماء شریک ہوتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اپنے مسجد و کاز اور اس مشن پہ کام کر رہے ہیں، محرم آیا تو محرم الحرام کے حوالے سے، ربیع الاول آیا تو سیرت اور اس طرح دروس کے حوالے سے، اس طرح ہر موقع پہ حج آیا تو حج کے موسم میں حج کی تربیتی نشستیں، دروس اور اس طرح کے معاملات. کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہاں ہمارا آنا مجبوری بھی تھا کہ فاروق زرگر صاحب میرے 6-7 سال سے مقتدی بھی رہے ہیں. میں چوک والی مسجد میں امام رہا ہوں، تو اس حوالے سے یہاں کی جو صورتحال ہے، چونکہ اس میں ہمارے اپنے طبقے کے علماء بھی ایک فریق کی حیثیت سے موجود ہیں اور دوسری طرف ہمارے یہ بڑے حضرات بھی موجود ہیں، تو اس لیے ہماری طرف سے ہمیشہ یہی آپ حضرات کے لیے ہے کہ اس میں بڑے حضرات بھی صلح کی کوشش کریں، اور اسی میں اللہ کا حکم ہے کہ خیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جرگہ ہوا ہے، بہتر یہ تھا کہ سفیان صاحب تشریف لاتے، وہ اپنی ساری صورتحال کو تشریف لائے یہاں تشریف لاتے، پہلے بیان کر دیتے اپنی صورتحال، تو حاضرین کے سامنے ساری صورتحال آ جاتی. لیکن بہرحال اس کا جو لب لباب اور خلاصہ مجھے پتہ چلا ہے کہ 11 گھنٹے کا یہ جو جرگہ تھا، یہ بہت بڑا جرگہ ہے، بہت بڑا وقت ہے جو ان حضرات نے نکالا اور صلح کی آخر دم تک کوشش کی. اور 8-9 نکات میں سے تقریباً 8 نکات پر اتفاق بھی ہو گیا تھا، ایک پر اتفاق نہیں ہو سکا اور اس میں جو ہے معاملہ التوا کا شکار ہو. تو بہرحال اس میں بھی ہماری طرف سے یہی گزارش ہے کہ حضرات کوشش فرمائیں کہ اس میں بھی کچھ اگر لچک ہے، نرمی ہے، یا اس میں صلح کا پہلو ہے، اس کو حل کریں. اور اس میں بھی تاکہ یہ جو مرکزی مسجد ہے، جس طرح فاروق سے فرما رہے تھے کہ یہ صرف ایک محلے کی نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کی مسجد، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ابھی آئی ہیں، تو اہل محلہ نے ایک کھلی فضا کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ وہ شرائط منظور کی ہیں کہ جو میرے خیال میں ایک امام اور ان کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی معاملہ توڑا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو مزید حل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرمائے. اور مجلس علماء انشاءاللہ یہ ہمارا جو یونین ہے، ہم آپ حضرات کے ساتھ ہیں اور غیر جانبدار ہو کر انشاءاللہ جب بھی آپ آواز لگائیں گے تو دونوں حضرات کی بات کو سن کے اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے، صلح صفائی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت کا اس میں حصہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہ میں نے اس جرگہ میں صرف اور صرف اس جرگہ کو رضاکارانہ طور پر اس میں شامل ہوا اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. میں ایک چیز کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نہ صرف علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی عزت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے اوپر بھی الزام تراشی کی گئی، میرے کردار پر بھی شک کیا گیا ہے. میں جرگہ میں فریق بن کر نہیں آیا، کسی کی طرفداری کے لیے نہیں آیا. میں جانے والی مسجد میں نماز پڑھ کر نکلا تو میں نے فیس بک پر یہ لڑائی والی ویڈیو دیکھی تو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی اور شہر میں کسی بھی سیاسی، سماجی، کسی مذہبی شخصیت کو 18 ماہ سے جاری اس تنازع میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. میں نے اس جرگہ میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. میں انتظامیہ کے پاس گیا، میں نے گزارش کی کہ میں اس تنازع کے لیے وقت دوں گا، اپنا کردار ادا کروں گا. میں نے اپنے ڈیرے پہ جرگہ رکھا 20 ستمبر جمعے والے دن 2 بجے بعد از نماز جمعہ جو جرگے کا آغاز ہوا
میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ قاری زکریا صاحب کہ مجھے جرگے میں پریشرائز کیا گیا. جرگے میں 10 علماء کرام ظاہری زکریا صاحب کی طرف سے پیش ہوئے, 10 اہل محلہ اور سلام برادری کی طرف سے پیش ہوئے. کوئی شخص زکریا قاری زکریا صاحب نے اپنا اختیار مفتی حیدر علی اور شعیب صاحب کو دیا. جرگے میں کوئی بھی شخص قاری زکریا صاحب سے مخاطب نہیں ہوا. جو بات کی مفتی حیدر علی صاحب نے کی, شعیب نے کی. انہوں نے کہا میرا اختیار ہی ان کے پاس ہے. بات شروع ہوگی. 3-4 ہم نے 3 نمازیں ڈیرے میں ادا کی. بار بار اپنا موقف زکریا صاحب تبدیل کرتے رہے. بار میری حد مسا کوشش کی کہ ہم کسی اپنی نتیجے پر پہنچے, اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. اللہ کے گھر کو شرارت سے پاک کریں, اس جھگڑے سے پاک کریں. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. میرا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. میں اہل حدیث ہوں. میں تو مجبوری کے عالم میں جب میں نے دیکھا کہ کوئی شخص نہیں ہے شہر میں جو اس جھگڑے کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, میں اس میں شامل ہوا. 11 گھنٹے مسلسل دن 2 بجے سے لے کے رات 1:35 تک مطالبات پیش کیے گئے. 7 مطالبات آئے. مولانا زکریا صاحب کی طرف سے مفتی حیدر علی صاحب نے پیش کیے, شعیب صاحب نے پیش کیے. ان کا مسلسل ٹیلی فون پر بھی رابطہ تھا. اللہ جانتا ہے وہ کس سے مشاورت لے رہے تھے. لیکن 7 میں سے 6 نکات میں مولانا زکریا صاحب نے ایک بات کہی کہ صرف اور صرف میں ہی لازم ملزم ہوں. تاحیات ہم ہی, صدارت بھی ہماری, سیکرٹری جنرل شپ بھی ہماری, امامت بھی ہماری. میں نے گزارش کی کہ ولی صاحب آپ 10 نسلوں تک امامت کریں, لیکن اپنے مقتدیوں کے ساتھ اچھا روابط رکھیں, اچھا تعلق رکھیں, ان کے ساتھ اپنے اعتماد کو قائم رکھیں, کرائیں. لیکن آپ پر اہل محلہ اور سراف برادری جو اکثریت میں اس محلے میں وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. 7 مکتی جھنڈے پہ جو ایجنڈا بھی ان 10 علماء نے طے کیا, 6 میں اتفاق ہو گیا. ہم نے مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب جو میری معلومات کے مطابق ایک فقیر آدمی ہے, اس میں میں نے باشد سے کہا, میں نے کہا ہمیں مسئلے کا حل چاہیے. ہم نے شرارت کی طرف نہیں جانا. یہ اللہ کے گھر میں آیا دن لڑائی, یہ جھگڑے, یہ فساد, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جب وہ لگے گی تو پھر برداشت کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن بار بار مولانا زکریا کی طرف سے ضد اور ڈرمی کا مظاہرہ کیا. ہر 1 گھنٹے کے بعد مولانا زکریا اپنا موقف اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. میں نے پھر بھی جرگہ نہیں ٹوٹنے دیا. میری یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میں اس جرگے کو کامیابی اور کامرانی سے امکانات کروں. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, مجھے کوئی سیاسی مفاد نہیں تھا. میں تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے کوشش کر رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک وہ طالب علم تھا جو عثمان, وہ نماز تراویح ادا کراتا تھا. انہوں نے کہا اگر وہ نماز تراویح نہیں ادا کرے گا تو میں جرگے سے واقع کروں گا. مفتی حیدر علی نے اس کی مخالفت کی, ان کے اپنے شرکاء نے اس کی مخالفت کی کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس نے عدالت میں کیس دائر کر رکھے ہیں, اس نے تھانوں اور کچہریوں میں درخواستیں دے رکھی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. جب ان کے پاس کوئی اپنا موقف جو ہے وہ مضبوط موقف نہیں پیش کر سکے, مجبور ہو گئے. میں نے یقین جانے اتنی لچک دکھائی, اتنا نرم رویہ بنایا. میں تو کسی کو, میں نے دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر میں نے کہا میری کوئی رائے نہیں ہے, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, آپ لوگ فیصلہ کریں. جو مطالبات دونوں طرف سے ہیں وہ آپ خود ایک دوسرے کو بتائیں. ہاں اگر کسی جگہ کا معاملہ اٹک جاتا ہے
رک جاتا ہے تو میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کل جو ماں کے بارے میں کہا وہ گندے انڈے. یہ زبان کسی عالم دین کی ہو سکتی ہے؟ یہ کسی مفتی قاری کی زبان ہو سکتی ہے کہ ایک عالم دین کے بارے میں کہتا ہے؟ تو جب ہم کہیں گے کہ میں اعلان کروں گا ٹیکسلا شہر میں تحصیل ٹیکسلا میں کہ جاؤ جہاں جہاں 2000 روپے کے لوگوں کے پیسے ہوں میرے پاس آ جاؤ, میں تمہارے کیس دوبارہ ری اوپن کراؤں گا, نیب میں بھی, ایف آئی اے میں بھی, پولیس میں بھی. ہم نے تو کسی کے پیسے رد نہیں کیے. میں نے یہ بات جرگہ میں بھی کھڑی ہو گئی. ایک مفتی صاحب جب میرے ڈیرے پہ تشریف رکھتے ہوئے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم ڈنڈا سوٹا اٹھائیں گے. میں جرگے میں بیٹھا ہنس پڑا. میں نے کہا اگر میں بھی اس کو کوئی جواب دوں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. جو کردار میں ادا کرنے یہاں بیٹھا ہوں وہ ادھورا رہ جائے گا. میں اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤں گا. بار بار جذبات کو مارا گیا, بار بار انکار کیا گیا, بار بار موقف کو بدلا گیا, لیکن میں نے گزارش کی بار بار راشد سے, شیخ شاہد محمود میرے ساتھ تھے, ہم بیٹھے تھے وہاں پہ. عامر کا ہمیں نے کہا نہیں, ہم نے مسئلے کا حل چاہنا ہے, یہاں ہم نے نمبر سکور نہیں کرنے, ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. مجھے بتائیں ان کے والد مرحوم عالم تھے, ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آج بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. وہ یہاں امامت کے لیے آئے تھے, یہاں ایسے امام تھے یا صدر تھے. پھر اگر آپ نے کمیٹی بنانی ہے آپ بنو, آپ کا بھائی بنے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اللہ کو تو اعتماد بھی لے لیں. آپ سے کوئی اعتراض نہ اٹھائے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن آج کل ایک نیا رواج نکل پڑا ہے, یہ مسجدوں پر قبضے کرنے والا. چندے تو عوام الناس دیتی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں جماعت مسجد اور مدرسہ میں صرف جماعت اور مسلک کے نام ہونا چاہیے, کسی فرد جماعت کے نام نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو میں برملا مجھے یہ بات انتہائی دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ آپ عالم دین تھے, قاری زکریا نے ایسی زبان استعمال کی جرگہ کے اندر جو انتہائی قابل مذمت ہے, لیکن میں نے برداشت کی. پہلے میں ٹوکا, اس جرگے میں ان کی ذاتی حیثیت سے بات کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا نہیں, ہم یہاں بگاڑ پیدا کرنے نہیں آئے, ہم فساد ڈرنے کے لیے نہیں آئے. لیکن وہ 5 کا ٹولہ وہ فساد پھر ارض پھیلاتا ہے. ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے, چونکہ ان کے مفادات مشترک ہیں. آج ٹیکسلا کی کتنی مسجدوں میں انتشار ہے, امام اور مقتدیوں کے درمیان لڑائی ہے. یہ تو امام صاحب کا کام ہے نا کہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ اچھے روابط رکھیں, اچھا تعلق رکھیں, وہ ان پر اعتماد کا اظہار کریں. امام کی عزت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی. میرے مسجد میں بھی ایسے معاملات ہوئے, کسی نے بات سنی, میں نے تمام معاملات کو ہینڈل کیا. بچیاں حفظ کر رہی ہیں, 100 کے قریب بچیاں حفظ کر رہی ہیں, ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. میں بھی الحمدللہ اپنے مسلک کے لیے مجھے فخر ہے کہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پر. کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں یہاں کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آیا, میں تو اس مسئلے کے حل کے لیے آیا. لیکن انہوں نے مجھے بھی متنازع بنانے کی کوشش کی. جب میں ان کی ذات پر بات کروں گا تو انہیں منہ چھپانے کے ٹیکسلا میں جب گزریں گے تو گاڑی منہ کے اوپر رومال رکھ کے گزریں گے. جب میں یہ سوال اٹھاؤں گا نا کہ مزاربہ کے کروڑوں روپے ہڑپ کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مجھے عوام الناس, مجھے میرے شہر کے لوگ یہ جواب دیں, تو پھر آپ کا حال ہوگا کہ آپ منہ چھپاتے پھریں گے. اپنی زبان کو لگام دیں. ہم آج بھی بانٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں, جتنا مرضی ہے جھگڑا لمبا ہو جائے, سالوں سالوں پر چلا جائے, بات پھر بھی بیٹھ کے ہوگی. ایسی بات کیوں کرتے ہیں جیسے کسی کی دل آزاری ہو, ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو جواب دینے پر مجبور ہو جائیں. لیکن ایک بات میں آپ کی گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی مسجد میں انہوں نے کہیں تنازع کھڑا کیا, اگر یہ حق پر نہ ہوئے
تو میں مقتدیوں کے ساتھ اس مسجد میں کھڑا ہوں گا، اس عدالت میں بھی کھڑا ہوں گا، اس تھانے میں بھی کھڑا ہوں گا، میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ لیکن میں آج یہ بات آپ کے سامنے بالکل اس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں کسی کو مسجد اور مدرسے پر قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے ذاتی کاروبار سے، اپنے ذاتی پیسوں سے مدرسہ سے تعمیر کیا تو اپنے نام کروائیں۔ عوام الناس کے پیسوں سے بننے والا مدرسہ جماعت اور مسلک کے نام ہوگا، اور اس کے لیے مجھے کہیں بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ میں آج بھی انتظامیہ کو اپنا تحریری فیصلہ، علماء یہاں کی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میری اگر کوئی بات بری لگے تو میں معذرت خواہوں، آپ کو میری کوئی بات بری لگے، میں انتظامیہ کو اپنا موقف تفصیلی لکھ کر دیا ہے۔ ہماری امن کمیٹی اس نے اپنا ایک تاریخی کردار ادا کیا، انہوں نے حق سچ بات کہی، انہیں بیٹھتے سارے ایس پی کے دفتر میں امن کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بات تو لازمی ہو جائے گی، میں 4 گھنٹے بات کرتا ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، بات کرنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے کہ جب ہم ایس پی کائنات کے دفتر میں بیٹھے تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر میرے ڈیرے پر زید شاہ کی ماں تھے، ان کی بذاتی نوبہ نہیں آ سکے، ان کے صدر صاحب آئے، نقشبندی صاحب آئے، وہ علماء کرام آئے، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا گیا۔ بھئی جو تمہارے موقف کی تائید نہ کرے وہ غلط، جو تمہارے پہ اندھا اعتقاد کرے دلیل سے بات کرو نا، ہمیں قائل کرو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ مسجد سے شر کا خاتمہ کرو، امن کرو، لوگوں کو مناؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے روابط رکھو، آپ امامت کرو، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور اپنے دوست احباب سے بھی۔ کل یہ پر کسی پہ احسان نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، آخرت آخرت کے لیے کی، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں ہماری یہ ملک فیملی انہوں نے جگہ دی، چونکہ خلافت کے مالک ہمارے یہ گجر فیملی کے لوگ ہیں، یہ ملک فیملی تھی۔ میرے پر نانا حاجی رحمت الدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس مسجد کی تعمیر کرنے میں، لیکن مسجد تعمیر ہو گئی، درس و تدریس ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے مدرسے کا تمام اختیار زکریا اور اس کے بھائی مفتی عبدالہادی کو دیا کہ میں نے علم اللہ کو اس بات کا پابند کیا آپ نے مدرسے سے کوئی لینا دینی ہے، اور میں کیا کرتا جرگے میں آپ لوگ مجھے بتائیں۔ یہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے انصاف کے لیے پیش کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر، میں نے کسی کی طرفداری نہیں کی، میں اگر طرفداری کے لیے میں جرگے میں اپنے اللہ کے آگے جواب دوں، مجھے دنیا میں کسی بندے سے کبھی ڈر نہیں لگا، مجھے ڈر اپنے اللہ کا ہے جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے مارنا ہے، جس کے دربار میں میں نے پیش ہونا ہے۔ اللہ مجھے آخرت کی منزلیں ہماری آسان کرے، سب کو زندگی بھی ایمان کی دے اور موت کی ایمان کی دے۔ گزارش اتنی ہے، میں گزارش کروں گا علماء کرام سے، میں گزارش کروں گا ہمارے سیاسی عمائدین سے، میں گزارش کروں گا اس شہر کے تمام بڑے بڑے لوگوں سے کہ آؤ اس میں اپنا کردار ادا کرو، لیکن یہ بات نہیں مانی کہ کوئی شخص کہے کہ میرا میں ہی لازمی ملزوم ہوں، ضد اور اٹکمی کا مظاہرہ کرے، بات کرے دلیل سے، قائل کرے ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، یعنی مولا زرگر براتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ان کی شرطیں مان لی جائیں، 100% ان کی شرطیں مان لی جائیں، کچھ لچک یہ دکھائیں، کچھ لچک وہ دکھائیں، اللہ کی گھر کی عبادت کے لیے کام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ علم نبوت کے وارث ہیں اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، لیکن علماء اپنا احترام ہم سے کروائیں نا، یہ افسوس کے ساتھ کہنا کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل احترام ان کا کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بھائیو اصل بات یہ تھی کہ میں نے اس وقت 3 علماء میرے سامنے تھے، مفتی عادل صاحب، شعیب صاحب اور عبدالشکور صاحب، خود بھی تفرقے سے باہر نکلے اور اہل محلہ کو بھی نکالے، اور مفتی اکرم صاحب، شاکر اکرم صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے کہا جی
آپ اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے پھر میں نے میرے ذہن میں آئی تھی کیونکہ میں تو عالم تو ہوں نہیں. میں نے کہا کہ سورۃ اعلیٰ کا آپ آخری حصہ تلاوت کر دیں. اس وقت قوموں پر لاڈ کر رہے تھے. میں نے صرف اتنا کہا کہ یار بہت افسوس ہے اہل مکہ کو بھی کر دیا ہے, آپ اس سے باہر نکلیں. اگر آپ لوگوں کا کردار یہی رہے تو ہمارا تو یہاں بیٹھا فضول ہے. اس لیے میں کہا کہ میں آپ کو لیکن وسیع ٹیکسلا اور میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم. میں فاروق عثمانی صاحب کے حکم پہ انہوں نے رات کو دعوت دی کہ آپ نے یہاں آنا ہے, یہ جو مسجد کا ایشو ہے اس کے حوالے سے بات کر لی. میں حاضر ہو گیا. دوستوں بزرگوں کوئی وادی ہے, یہ اہل سنت ہے, وہ اہل تشیع ہے, کوئی بھی نہیں. لیکن ہم زمینوں پہ جھگڑے, دکانوں پہ جھگڑے کریں, کسی اور مالی منافع سے آپس میں تنازع پیدا کریں, وہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. لیکن اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کے گھروں کے اوپر آپس میں جھگڑتے ہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی ہماری اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہاں جتنے دوست اور بزرگ بیٹھے ہیں انتہائی قابل احترام ہیں. برادری ہے, ٹیکسلا میں اسرافہ برادری کا ایک مقام ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک مسجد کے معاملے میں کہ میں ملا منظور آباد سے یہاں آیا ہوں, شبندی صاحب سنجانی سے آئے ہیں. ہمارے آنے کی قطر کوئی ضرورت نہیں. اس کا ٹیکسلا کی خدمت کے حوالے سے بھی ایک مقام ہے. اپنا آپ ڈیفینڈ کرنا سفیان کا بھی حق ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو آج کے بعد اگلے دن تک نہیں جانا چاہیے. باتیں کریں گے تو ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, یہ باتیں کبھی رات گئے تک بھی ختم نہیں ہوں گی. اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک محلے کی مسئلہ ہے. وہاں اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا یہ تمام اہل محلہ کرتے ہیں. ہم تو کبھی کسی غمی خوشی میں اس محلے میں آئیں گے تو موقع ہوا تو نماز پڑھیں گے. میں تمام متعلقہ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میں کسی پہ تنقید کروں, کوئی مجھ پہ تنقید کرے, کپڑے ہی گندے ہوں گے. ہمیں اپنے کپڑے گندے یا کسی کے کپڑے گندے نہیں کرنے. مسجد کے حوالے سے ہماری نائیں, ہمارا خدا نہ خاصہ کوئی ایسی عادت جو ہے وہ ہمارے اپنے تک محدود کرنی چاہیے. جو جرگہ شیخ سفیان کے ڈیرے پہ اس منقطع ہوا ہے, جہاں پہ رکا ہے, اسی کو اس سائڈ پہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہاں جو علماء احترام بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ جو دوست بزرگ بیٹھے ہیں آپ کا بھی ایک مقام ہے, آپ کی بھی ایک عزت ہے. جو ہوا آج تک اس مسجد کے حوالے سے ہر دو فریقین کی طرف سے وہ ٹھیک نہیں ہو. خدا را اس کو آج سے ختم کریں. آج ادھر اگر ایک فریق بیٹھا ہے اس میں سے پھر اگر پچھلے ہی بندے جو جرگہ میں علماء کرام تھے یا دیگر جو لوگ اہل محلہ میں سے تھے ان کے نام پھر لکھیں. دوسرے فریق وہ بھی ہمارے اپنے اس شہر سے علماء ہیں, ان میں بڑے بڑے جید علماء ہیں. ان سے بھی بندوں کے نام میں اگلے 2-3 دنوں میں کسی جگہ پہ بیٹھک کریں اور اس معاملے کو صبر سے, تحمل سے, نیکی سے سمجھیں اور سمجھ کے مسجد کے بہترین مفاد میں جو حل ہے وہ نکال کے اس معاملے کو خدا رکھا. کافی دیر تک اس جرگے کی کوشش کی تھی کہ
کرنے میں 12 اس جو بولنے سے صاحب ایک عمرے کے اڑ کے جڑا کے دکلا نہیں آیا ہو سکیا ہے اور جس طرح کی بہت ایسا چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس کے وقتی بال کرنی اور جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے ختم کیا جائے کیونکہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ اللہ کا کہا ہے اس رستے بابا نے جب میں ایسے تو سارے ایک اپیل کرتا ہوں کہ عمل نہ دار و مدار نیتا دے ہونے کس نے نیت کی ہوئی اللہ بہتر جاننے حالانکہ میں آتے تو آئے ہیں سلارگاہ تو آئے ہیں لیکن اتنے اس مسجد سے جو بھی ہویا ہے نیٹ کے کرنے رہے ہیں سننے رہے ہیں علم کے الحمدللہ اس محفل کے شریک ہونے میں اللہ پاک موقع دیتا ہے اس شہر میں بھی امتحان ہونے علماء میں بھی رہو علماء کرام بیٹھے میں اتنا پڑھے لکھے اتنا اتنی جسارت بھی نہ کر سکنا پوری کائنات نہ اللہ مالک ہے لیکن اللہ پاک اساں چیزاں دیتی ہیں اہل محلہ ہونے کہ جڑے اس سے خرچہ کر لیں پیسے ڈالیں رہو اساں کو بھی جرگے آنے رہنے مسجد میں بھی مدرسے میں بھی میں پہلے الیکشن 15 جو لڑے ہیں میں اتنا سیاسی بھی کوئی نہ عثمان کھٹڑ ایک مسجد میں مسئلہ بنے ہیں وہ مسئلہ میں نے بلایا ہے تو انہوں نے آگے جی کسی فیصلہ میں کہتا سی میری کہ جسارت ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں جڑی سنی پارٹی انہوں نے آگے آئی دلدار نے بھی سنی ہے تسی بھی سنی ہو اصل آ کے فیصلہ کرو میں کہ اگلے جان کے تسی وہاں چھڑا دیں سو جو لگے رہے جڑے اتنے نوابی ہے اس مسجد کے کوشش کر کے چھت نہ پائیے جس میں چھت پا رہے ہیں تیار کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے آ گئے کہ اسلام جیسے ہے کہ مسجد اثر نام ہے تو ماں آنے نوابیوں پیچھے نماز میں نہیں میں کہہ رہا گل نہ دسو پراؤ گل کرنے کا مقصد ہے گل جس ویلے دین دے آسی ایمان دے آسی سب تو پہلا اتنے جڑا ایم ایل اے بھی اس کا بننا ہے جڑا ایم پی اے بھی اس کا بننا ہے میں نہ کسی نے بنا کہ نہ ایم ایل اے اور ایم پی اے جو بھی ہے بھی کر سا وہ بھی کر سا وہ یہ اگر کردار ادا نہیں پہ کرنے تو پراؤ اس معاملے سے بنا کوئی ایم ایل اے نہیں کوئی ایم پی اے نہیں اور بڑی کوئی پارٹی نہیں تو اس کی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے اثر دین ہی نہ بچی تو باقی چیزیں اسی کے کر سا شیخ سفیان صاحب انہوں بڑی اچھا گلاں کیتیاں ٹھیک پہ آخنے دوسرا امن کمیٹی ہے کہ بڑی ہے میں نے بھی پوچھا ہے کہ امن کمیٹی نے کہ کہا رہے انہوں نے آکے 80 جن پہ آسان بھی ریجیکٹ کیتا گیا ہے اس میں سے دو فرق لے لیں ان کو ان کی طرف سے بھی کچھ لوگ لے لیں آپ کی طرف سے بھی لے لیں لیکن دونوں فریقوں کو اس بات کا پابند کرنا پڑے گا کہ یہ جو کمیٹی ہوگی یہ صاحب اختیار ہوگی جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی آپ کی مشاورت سے اور مولانا زکریا صاحب کی مشاورت سے اب یہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کو اختیار ہے دونوں طرف سے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ اس کمیٹی کو بٹھائیں اور اس کمیٹی میں بیٹھ کر دونوں کی باتیں سنیں اور پھر یہ کمیٹی جو فیصلہ کر دے دونوں حضرات اس کو ماننے کے پابند ہوں گے یہ بات ٹھیک ہے اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے ہر اہل فکر اضطراب کا شکار ہے اور ہونا بھی چاہیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کے جو اثرات ہمارے ذہنوں میں ہیں یہ کئی عرصے تک رہیں گے اگر یہ بات آج بھی ختم ہو جائے چاہے وہ مثبت ہے منفی ہے اس کے اثرات بہت شدید ہیں اور مثبت ہو نہیں سکتے یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ کسی نے جیت جانا ہے یا کسی نے ہار جانا ہے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں فاروقی صاحب نے کوئی
50 साल की हिस्ट्री बताई गई। अल्हम्दुलिल्लाह इन 50 सालों को बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लोगों को कंट्रीब्यूशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद एक घर की तरह, एक अमन का गहवारा और एक गुलदस्ते की तरह नुमाया है। सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है, अहले मोहल्ला की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इस मस्जिद की वजह से हमारे शहर की, पूरे पाकिस्तान की इज्जत है, ना कि इंटरनेशनली भी इज्जत है। इसकी पहचान है, ये हमारी पहचान है, और इसमें खुसूसन इस सराफा बरादरी के बुजुर्गों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो अपने असातिज़ा के साथ कदम ब कदम और शाना बशाना चलते। इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जब गलतफहमियां हो जाती हैं तो दो मिसालें हैं, लेकिन ये मिसालों की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, ये यहाँ नहीं रहते, लेकिन एक कानून फितरत है, लॉ ऑफ नेचर उसको बोलते हैं, जो एक साइंसदान न्यूटन ने अल्फाज में तहरीर किया, और वो अटल हकीकत